الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ اما بعد، محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی سورۃ الاسراء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرم سے ایک دور کی مسجد، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ چند نشانیوں کا مشاہدہ کرا سکے۔ بے شک وہی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس کے دین کی نسبت سے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک اہم واقعے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت دی مجھے۔ پھر میں حلقہ متفقین کے ذمہ دار جناب فیروز انصاری صاحب اور مجلس شورا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک طالب علم کو موقع دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم معراج کا سفر شروع کریں، میں آپ کے سامنے ایک پس منظر رکھنا چاہتا ہوں کہ مکے میں کیا صورتحال تھی جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر طلب فرمایا۔ 40 سال کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت دی گئی۔ جبرائیل غار حرا میں پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ آئے۔ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کی تنہائی کو چھوڑ کر بستی میں آ گئے تاکہ اللہ کے اس کلام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا سکے۔ پہلے 3 سال آپ نے خاموش تبلیغ کی اور اس کے نتیجے میں تقریباً 150 افراد آپ پر ایمان لائے، 150 لوگ آپ پر ایمان لائے۔ اور یہ 150 افراد وہ تھے جو پہلے سے ہی ایک پاک صاف زندگی، اچھے خیالوں کی، گناہ سے دور والی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی گئی تو انہوں نے لبیک کہا۔ چوتھے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو لوگوں تک عام کیا، ایک پہاڑی خطبہ دے کر۔ تب مکے کے لوگوں کو پتا چلا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی دین کی بات کر رہے ہیں جس میں وہ ہمارے ان خداؤں کو، ان بتوں کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی الہ نہیں۔ اور انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں بلکہ ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ہی بھائی بہن، عزیزہ قریب رشتہ داروں میں سے ہے۔ لہٰذا پہلے تو صحابہ اکرام کا مذاق اڑایا گیا، دل لگی، ٹھٹا، تاکہ ان کے ایمان کو کمزور کر سکیں، لیکن انہیں اس کا کوئی نتیجہ دکھائی نہیں دیا۔ لہذا دوسرا مرحلہ، دوسرا سٹیج کہ مالی اذیتیں، فائنانشل سینکشنز دیے گئے۔ صحابہ اکرام سے کام نکلوا لیتے مگر کام کے بعد انہیں پیسے دینے کی باری آتی تو مکر جاتے، مذاق ہوتا ان کا۔ مگر اس پر صحابہ اکرام نے صبر کا اظہار کیا۔ لہٰذا ابھی تیسرا اور آخر مرحلہ کہ ابھی جسمانی اذیت، فزیکل ٹارچر دینا شروع کیا۔ جب یہ جسمانی اذیت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو 5ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہجرت کی اجازت دی، یہ کہتے ہوئے کہ ان ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہے، لہذا جو کوئی اس ظلم کو برداشت نہیں کر سک رہا وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے۔ تو 5ویں سال پہلی ہجرت حبشہ پیش آئی جس میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی۔ اس کے وجہ سے جو بچے کچھ صحابہ اکرام تھے مکے پہ، ان پر ظلم اور بڑھ گیا۔ تو 6 سال تقریباً 100 افراد نے دوسری ہجرت حبشہ کی۔ 7ویں سال اس سے پہلے کہ مکے کے لوگ کوئی اور ترکیب، کوئی اور سازش چلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس بستی پر 7 سالہ قحط سالی نازل فرما، جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں نازل فرمایا تھا۔
اور واقعی جب یہ قحط سالی آئی تو اتنی شدید قحط سالی تھی کہ مکے کے لوگ پریشان ہو گئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے، خاص طور پر مکے کے بڑے بڑے سردار ابو سفیان، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر، اپنی بستی والوں پر رحم کیجئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ قحط سالی دور ہو جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور یہ قحط سالی دور ہو گئی، شکریہ ادا کرنے کے بجائے انہوں نے آپ کا اور آپ کے خاندان بنو ہاشم دونوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا اور ایک معاہدہ لکھ کر کعبے کی دیواروں سے ٹنگا دیا کہ بنو ہاشم سے کوئی تجارت، کوئی لین دین نہیں ہوگا، ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا اور نہ تو ان سے کوئی شادی بیاہ کرے گا۔ آپ کے قبیلے کے سردار حضرت ابو طالب نے اپنے خاندان والوں کو لے کر ایک کھاٹی میں جا کر، جسے شاب ابی طالب کہتے ہیں، اس میں بس گئے۔ حالانکہ آپ کے قبیلے میں سے 95% لوگ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، مگر اپنے سردار کی بات مان کر وہ اس ظلم، اس زیادتی کو سہ رہے ہیں۔ 3 سال تک یہ ظلم چلا، 7ویں، 8ویں اور 9ویں سال۔ جب 9ویں سال اللہ کے حکم سے دیمک نے اس معاہدے کو چاٹ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ واپس آ کر مکے میں رہنے لگے۔ 10ویں سال آپ کو 2 صدمے ہوئے۔ ایک تو آپ کے چچا جو آپ کے خاندان کے سردار تھے حضرت ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا، اور دوسرا آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ اسی سال آپ نے طائف کا رخ کیا، جو کہ مکے سے 80 کلومیٹر کی دوری پر ہے، تاکہ یہاں جا کر ان لوگوں کو بھی اللہ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ مگر آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ طائف والوں نے کیا رویہ برتا۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے پر انہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، انہیں لہو لہان کر دیا۔ جب آپ طائف سے واپس آئے تو آپ کا مکے میں داخلہ منع تھا، کیونکہ آپ کے قبیلے کا سردار ابو لہب آپ کے مخالف تھا۔ تو آپ نے ایک مشرک سردار مطعم بن عدی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے اور دین کو پہنچانا واپس شروع کیا۔ 11ویں سال جب لوگ حج کے لیے آئے تو 6 لوگ جو مدینے سے آئے تھے وہ آپ کی اس دعوت پر، اس بات پر ایمان لائے، اور وہ یہ وعدہ کر کے گئے کہ ہم واپس جا کر ہمارے لوگوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں اس بات کو رکھیں گے، اس دین اسلام کی نئی بات کو ان کے سامنے بھی پیش کریں گے۔ اب مکے کے لوگوں نے نئی نئی سازشیں، نئی نئی چالیں چلنے لگے۔ اب آپ کے جسم پر، آپ کے اوپر کھل کے حملہ کر رہے ہیں۔ آپ چل کے جاتے، کوئی مکھی پھینک رہا ہے۔ آپ کعبے کے پاس عبادت کرتے تو کوئی اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ کی پیٹھ پر ڈال دیتا۔ اب آپ کے اوپر کھل کر حملے ہو رہے ہیں۔ ایسے خطرناک مرحلے میں اللہ نے 12ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر طلب فرمایا۔ 27 رجب کی رات تھی، جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ 2 روایتیں ہیں، ایک میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس آرام فرما رہے تھے، اور دوسرے میں آپ اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل آئے، نیم بیداری کے حالت میں آپ کو زمزم کے پاس لے کر گئے، وہاں آپ کے سینے کو چاک دیا، اسے زمزم سے دھویا اور اس میں علم، دانائی، حکمت، بردباری، ان تمام اچھی صفتوں سے اس کو بھر دیا۔ پھر آپ کے لیے ایک سواری پیش کی گئی، ایک سفید رنگ کا جانور جو گھوڑے سے قد میں کچھ چھوٹا تھا۔ اس کی تیز بجلی کی رفتار کی مانند تھی، برق کے مانند تھی، جس سے اس کا نام براق تھا، کہ ایک صاف میدان میں جتنی دور اس کی نظر پڑتی اس کا اگلا قدم ادھر ہوتا، اتنا تیز تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو یہ براق مچلنے لگا، تو جبریل نے اسے تھپکا اور کہنے لگے، کیا کرتا ہے؟ آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑی شخصیت تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ اس پر براق سنبھل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل کے ساتھ یہ سفر شروع ہوا۔ پہلی منزل مدینہ منورہ تھی،
جہاں پر جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے آنے والے ہیں۔ دوسری منزل طور سینا تھی، جہاں پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی۔ تیسری منزل بیت لحم، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور چوتھی منزل بیت المقدس، جہاں آ کر براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران چند واقعات پیش آئے، جیسے آپ نے ایک آواز سنی مگر اس پر توجہ نہیں دی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ یہودی تھا جو آپ کو یہودیت کی طرف بلا رہا تھا، اپنی دین کی طرف بلا رہا تھا۔ آپ نے پھر ایک اور آواز سنی مگر اس پر بھی توجہ نہیں دی۔ اس پر جبرائیل نے کہا کہ یہ ایک عیسائی تھا جو آپ کو عیسائیت کی طرف، اس کے دین کی طرف بلا رہا تھا۔ ہم سبھی لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ آج کیسے پوری دنیا یہودیوں کے اور عیسائیوں کے شکنجے میں کیسے پھنسی ہوئی ہے، کیسے ان کے طور طریقوں کو اپنانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ بھی نہیں دی۔ پھر ایک اور آواز سنائی دی، اس پر بھی توجہ نہیں دی۔ اس پر جبرائیل نے کہا کہ یہ شیطان تھا جو آپ کو اپنے راستے سے بھٹکا رہا تھا۔ جب آپ سفر میں تھوڑا آگے بڑھے تو ایک خوبصورت عورت انتہائی حسین، سجی سوری زیورات کے ساتھ آپ کے سامنے سے گزری۔ آپ نے اسے دیکھ کر نظر پھیر لی۔ اس پر جبرائیل نے کہا کہ یہ دنیا ہے جو آدمی کو انتہائی خوبصورت، حسین دکھائی دیتی ہے۔ جب سفر میں تھوڑا اور آگے بڑھے تو ایک بوڑھی عورت دکھائی دی۔ وہ عورت اتنی بوڑھی تھی کہ اسے دیکھ کر ایسے لگا کہ اب وہ ایک اور قدم لے گی، گرے گی اور مر جائے گی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو دیکھ کر آپ دنیا کی باقی زندگی کا اندازہ لگا لیں کہ کتنا کم وقفہ باقی ہے، اتنی بوڑھی تھی وہ۔ بیت المقدس پہنچنے پر براق کو ادھر باندھ دیا گیا جہاں دیگر انبیاء اکرام اسے اپنے سفر کے دوران باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ جبرائیل کے ساتھ مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ مسجد اقصی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر موجود تھے، اور آپ کے داخل ہونے پر تمام انبیاء اکرام اٹھ گئے اور نماز کے لیے صفیں باندھنے لگے۔ سب انتظار میں تھے کہ کون امامت کروائے گا، کون پورے انبیاء اکرام کی جماعت کرائے گا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور انہیں لا کر امامت کی جگہ کھڑا کر دیا۔ اس نسبت سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء، تمام انبیاء اکرام کے امام کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں شراب اور تیسرے میں دودھ۔ آپ نے دودھ کو نوش فرمایا۔ اس پر جبرائیل نے مبارکباد دی اور کہا کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ اس کے بعد آسمانوں تک سیڑھی لگائی گئی۔ سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں، جس سے یہ واقعہ اسراء والمعراج کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے آسمان کو پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ جبرائیل نے کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر ایک اور سوال کیا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ اس پر جبرائیل نے فرمایا کہ ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ اب آسمان کا دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ آپ کی ملاقات کئی فرشتوں کے ساتھ ہوئی۔ پہلے آسمان پہ اتنے فرشتے تھے کہ دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی جہاں کوئی فرشتہ نہ موجود ہو۔ آپ کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو ایک انسانی ساخت کا، ایک ہیومن سٹرکچر کا بہترین نمونہ تھے۔ جبرائیل نے تعارف کرایا کہ یہ آپ کے جد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جب آدم علیہ السلام اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھتے تو خوش ہوتے، جب اپنے بائیں ہاتھ کی جانب دیکھتے تو روتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر جبرائیل نے فرمایا کہ جب وہ سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھتے تو اپنی جنتی اولاد کو پاتے ہیں، انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ جب بائیں ہاتھ کی جانب دیکھتے تو اپنی دوزخی اولاد کو پاتے ہیں، انہیں دیکھ کر وہ روتے ہیں۔
پھر آپ کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جس نے بڑے سخت بڑے کڑک لہجے میں آپ سے سلام کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ میری ملاقات اب تک جن جن سے ہوئی سب نے بڑے خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے مجھ سے سلام کیا, ان کا کیا معاملہ ہے؟ اس پر جبرائیل نے کہا کہ ان کا خوشی سے یا ہنسی سے کیا تعلق, یہ تو جہنم کے داروغہ مالک ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو پردہ ہٹا دیا گیا اور جہنم پوری ہولناکیت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئی. یہاں آپ کو کچھ سزائیں بتائی گئی کہ اگر آپ کے امتی اس طرح کی گناہ کرے گی تو انہیں اس طرح کی سزائیں دی جائیں گی. انشاءاللہ اس پر تفصیلاً بات اگلے مقرر آپ کے سامنے رکھیں گے. پہلے آسمان سے ہو کر آپ دوسرے آسمان پر پہنچے, وہاں آپ نے دو حسین ممتاز نوجوان کو دیکھا. تعارف ہوا کہ یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں. پھر تیسرے آسمان پر آپ نے ایک ایسے بزرگ کو دیکھا جن کا حسن, جن کی خوبصورتی عام انسان کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تاروں کے مقابلے میں ایک 14ویں کا چاند ہو. اتنے خوبصورت, اتنے حسین تھے وہ. جبرائیل نے تعارف کرایا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. پھر چوتھے آسمان پر آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی, پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام, چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام. جب آپ ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ نے ایک خوبصورت کعبہ دیکھا. جیسے انسانوں کے طواف کے لیے زمین پر ایک کعبہ ہے, ٹھیک ساتویں آسمانوں پر فرشتوں کے طواف کے لیے بھی ایک کعبہ ہے جسے بیت العتیق کہتے ہیں. ایک بار میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں, اور جب ایک فرشتے کی باری آ جاتی ہے تو آئندہ کبھی اس کی باری نہیں آتی. اس سے آپ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگا لیں. آپ نے بیت العتیق کے دیوار سے ایک بزرگ کو ٹیکا لگائے ہوئے دیکھا جو شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے, بہت سملر تھے. جبرائیل نے تعارف کرایا کہ یہ آپ کے والد, روحانی والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. جب ساتویں آسمان سے سفر آگے بڑھا تو ایک حد پر آ کر رک گئے جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. یہاں جنت تھی, عندہا جنت المأویٰ, تو آپ کو جنت کا بھی مشاہدہ کرایا گیا. اس کے بعد حد پر آ کر جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں 600 پر کے ساتھ آ گئے, اتنی عظیم شخصیت, اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا سفر ادھر ختم, اس حد کے آگے اب آپ تنہا ہی جا سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل, پورے سفر میں ہم دونوں ساتھ تھے اور یہاں آ کر جدائی؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حد کے آگے اب تک کوئی مخلوق نہیں گئی, یہاں تک کہ میں فرشتوں کا سردار اس حد کے آگے ایک قدم بھی بڑھاؤں گا تو میرے تمام پر جل جائیں گے. بس آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس حد کے آگے جا سکیں. لہذا فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام حد پر رک گئے. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد کے آگے تنہا بڑھتے چلے گئے. انشاءاللہ آگے کے واقعات, مزید واقعات دوسرے مقرر آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ تھے چند معراج کے واقعات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.